میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف مسلمان میں جنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ آگے سے ٹر کر رہے ہیں اور ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے بھرپور جواب دیے، آئندہ وہ دہشت گردی نہیں کرے گا۔ جو عوام ہے وہ بھی اپنی افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور یہ یقیناً پاکستان کو ان کارروائیوں کو مکمل آگے لے کے چلنا چاہیے۔ جو دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں سفیر رضا چغتائی، مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے پاکستان کا یہ آپریشن، اور ایک بار پھر مسلح افواج پاکستان کا طوطی بول رہا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے طرح ایک پیشہ ورانہ فوج کے طور پر جو ہے وہ موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ بین الاقوامی جو میڈیا ادارے ہیں ان کی رپورٹس میں بھی اس بات کے اعتراف سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے کمال پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس کو کامیابی کے ساتھ وہ ان کو ہدف پر جو ہے وہ اپنا آپریشن کر رہا ہے، اور سویلین آبادی کو بچا کر، سویلین آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو چن چن کر ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا افغان طالبان جو کسی جگہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اب تک پاکستان کی فوج نے افغانستان میں کئی جو ان کی چوکیاں ہیں ان کو تباہ کیا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 30 کلومیٹر سے زائد کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کی فوج نے آکوپائی کر لیا ہے۔ اس پر پاک فوج کے جانب سے پاکستان کے سب سے لالی پرچم ان چوکیوں پر لہرا دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن جو مقصد ہے پاک فوج کا وہ افغانستان کے عوام کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ افغانستان جو بین الاقوامی دہشت گردی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے اس گڑھ کو اس کی جڑ کو کاٹنا ہے، اور پاک فوج بڑی مہارت کے ساتھ اور اپنی بین الاقوامی طور پر جو تسلیم شدہ ایک پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کے ساتھ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو جو کہ غضب للحق کے نام سے شروع کیا گیا ہے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ پاک فوج نے بھی اس میں بے مثال قربانیاں دیں، اور بہت ساری شہادتیں بھی ان کی اطلاعات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بہت سارے پاک فوج کے جو ہمارے جوان ہیں وہ غازی بھی بن رہے ہیں زخمی کے ہونے کی صورت میں، لیکن دوسری جانب پاک فوج ڈٹ کر اس دہشت گردوں کے خلاف اس محاذ پر ڈٹ کر کھڑی ہے۔ افغانستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، تو اس اسلامی بھائی چارے کی نسبت سے پاکستان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن پاکستان اپنی قومی سلامتی پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور بین الاقوامی جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا چارٹر بھی پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق دیتا ہے، اور جب پاکستان اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی قومی سلامتی کے تقاضے کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو عالمی سطح پر اس کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اور دیگر جو عالمی لیڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی پاکستان کی اس کارروائی کو سراہا جا رہا ہے، اس لیے کہ افغانستان نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے، افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فنڈڈ، بھارتی سپانسرڈ جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی دہشت گرد ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کی کوئی بھی جو سویلائزڈ ریاستیں ہیں وہ کسی بھی طرح کی انتہا پسندی اور جو ایکسٹریمزم ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتی ہیں، اور پاکستان بھی کسی صورت دہشت گردی کو قبول نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ جو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے یا ملکی سلامتی کے حوالے سے جو بھی تھریٹ بنے گا اس کو ہر صورت پاکستان اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کو ملیمیٹ کرے گا، اور یہی کارروائیاں افغانستان میں جاری ہیں۔ پاکستان کی فوج کا مقصد امن لانا ہے، لیکن اپنی قومی سلامتی پر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کچھ شہریوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاک فوج کی جو یہ کامیابیاں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف مسلمان میں جنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ آگے سے ٹر کر رہے ہیں اور ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے بھرپور
जवाब दिए, आइंदा वो दहशत गर्दी नहीं करेगा। वो आके हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे, कभी एक चौनी पे हमला करते, कभी दूसरी पे हमला करते, फिर कहते हैं जी हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ दहशत गर्दों से निपटना चाहिए। हम पाँच पाँव के साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अफगानियों आवाम के साथ हमारा इंशाल्लाह एक खून का रिश्ता है, वो भी मुसलमान भी, हम भी मुसलमान हैं। लेकिन उधर एक काबिज गवर्नमेंट आए अफगानिस्तान में, जो उसके मसाइल का पता नहीं है, वसाइल का पता नहीं है कि मुल्क के साथ ताल्लुकात कैसे बनाना चाहिए। बस आगे से उनकी बदमाशी है। फिर तो हमारे एयरफोर्स इंशाल्लाह दुनिया के नंबर 1 एयरफोर्स से हमने भरपूर जवाबी कार्रवाई दिया, लेकिन आवाम उनके आवाम के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। वो दहशतगर्दों के साथ दुश्मनी है जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। देखें, जो अभी सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, इसके अंदर अगर आप इसका रीज़न देखें तो आपको यही रीज़न नज़र आएगा कि पाकिस्तान हमेशा एक एहतजाज करता नज़र आता था अफगानिस्तान के सामने कि उसकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान में इबादत गाहों में उसके अलावा जो अहम तनसीबात हैं वहाँ पे और दीगर जगहों पे इसी तरह से हमले किए जा रहे थे, जिनके ताने बाने ना चाहते हुए भी जो है जुड़ते थे अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान इन चीज़ों में जो है तवज्जो नहीं दे रहा था। उसी वजह से जब तंग आकर पाकिस्तान आर्मी ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वगैरह किए हैं तो पूरी दुनिया उस चीज़ की मुतारिफ हुई है, क्योंकि जो ये दहशतगर्दी थी ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था बल्कि पूरी दुनिया का ये मसला था। और अगर इस खित्ते के अंदर अगर बदअमनी होगी तो उसका असर पूरे जो है खित्ते पे पड़ेगा। तो उस चक्कर में जो ये कार्रवाई हुई है इनको मैं खुशाइन समझता हूँ। देखें जी, जब भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई दहशतगर्दी के वाक़यात रोनमा हुए तो उसके जो ताने बाने हैं वो जाके अफ़गानिस्तान से जुड़े हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमेशा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो इतलात थी उनके मुताबिक जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको हेड किया गया है। उसमें जो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे कार्रवाइयों में मुलव्वस थे उनको हेड किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हक भी बनता है। तो इस को जो अवाम है वो भी अपनी अफवाज की शाना बिशाना खड़ी है, और ये यकीनन पाकिस्तान को इन कार्रवाइयों को मुकम्मल आगे लेके चलना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं उनका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कोई किसी किस्म की उस तरह की जंग नहीं है, लेकिन जो उनकी जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग है और पाकिस्तान को इसमें मज़ीद अपनी जो कार्रवाइयों को तेज़ करना होगा।